So actually I want to be illuminated by you that what is the factual position in Islamic religion or Islamic tenets about the family planning measures. ڈاکٹر صاحب نے سوال پوچھا کہ کئی مسلمان کہتے ہیں کہ فیملی پلاننگ کرنا اسلام میں اجازت نہیں ہے، ابارشن، یوزنگ کانٹرسیپٹیو، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے سورہ انعام کی سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151، اس کا ترجمہ ہے کہ آپ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو اور آپ اپنے بچے کا قتل مت کرو، کیونکہ بچے کو قتل کرنا بالکل حرام ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو رزق دیتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، جو بچے کا قتل کرنا حرام ہے۔ جہاں تک کہ فیملی پلاننگ کا سوال ہے، یہ بڑا اٹس اے ویری بگ کانسیپٹ آف فیملی پلاننگ۔ یہ فیملی پلاننگ کی جو میتھڈ ہے، فار ایگزامپل پرماننٹ میتھڈ، کیونکہ آپ ڈاکٹر ہے میں کہہ سکتا ہوں، ٹیوبیکٹومی یا ویزیکٹومی یا نس بندی، یہ پرماننٹ میتھڈ سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ حرام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ابارشن حرام ہے کیونکہ بچوں کا قتل کرنا حرام ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جہاں تک کہ فیملی پلاننگ کا سوال ہے، ویزیکٹومی، ٹیوبیکٹومی یا ابارشن بالکل حرام ہے۔ صرف اس ٹائم الاؤڈ ہے جب ماں کی جان اگر خطرے میں ہے۔ اف دا مدر ہیڈ ملٹیپل سیزیرین سیکشن، ماں کو کئی سیزیرین سیکشن ہوئے، چیر کے بچے کو نکالنے پڑتا ہے، اور اگر اور ایک بچہ ہونے کے وجہ سے اس کے جان کو خطرہ ہے، یا مثال کے طور پہ ماں کو دل کی بیماری ہے اور ایک بچہ پیدا ہونے کے وجہ سے اس کی جان خطرے میں ہو سکتی ہے، تو ماں کی جان بچانے کے لیے کوئی بھی ٹائپ کی فیملی پلاننگ الاؤڈ ہے اس ٹائم، کیونکہ ماں کی زندگی بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ آل ٹائپس آف پرماننٹ میتھڈ حرام ہے۔ جو اختلاف ہے وہ ٹیمپرری میتھڈ میں ہے، ٹیمپرری میتھڈ، اور سب سے کامن ٹیمپرری میتھڈ ہے جو کاپرٹی ہے، جو آپ جانتے ہیں ڈاکٹر ہونے کے ناطے کاپرٹی ہے۔ میں جب میڈیکل کالج میں تھا، ہمیں پڑھایا جاتا تھا کاپرٹی از اے کانٹراسیپشن۔ ابھی پتا چلا کاپرٹی کانٹراسیپشن نہیں ہے، اٹس اے کانٹرا امپلانٹیشن۔ کاپرٹی کیا کرتی ہے؟ زائگوٹ از آلریڈی فارم، the ovum and the sperm have already joined to form the zygote. The zygote is prevented to cling on the uterine wall. So it is rather a contra-implantation rather than a contraception. The conception has already taken place. تو کاپرٹی میں contraception نہیں ہوتا ہے، contra-implantation ہوتا ہے۔ If you let your imagination go a bit ahead, it is nothing but early abortion جو حرام ہے۔ وہ abortion ہی ہے لیکن early abortion ہے، contra-implantation۔ تو بہت سے مسلمان انجانے میں سمجھتے کانٹراسیپشن آف کاپرٹی از الاؤڈ اور استعمال کرتے جو بالکل حرام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اسی پل جب آپ لیتے ہیں جو قرآن کی آیت ہے سورہ روم کی سورہ نمبر 30 آیت نمبر 30 میں کہ ڈو ناٹ چینج دا فزیولوجی آف دا باڈی، تو وین یو ٹیک کانٹراسیپٹیو پلز اینی ڈاکٹر ول ٹیل یو اٹ ہیز ویریس سائڈ افیکٹس، ویریس، اٹ از ڈیٹرمنٹل ٹو ہیلتھ۔ جو ڈفرنس آف اوپینین ہے وہ ٹیمپرری میتھڈ میں ہے، باقی کے ٹیمپرری میتھڈ کانڈمز ایٹسٹرا۔ بٹ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کانٹرسیپشن کیوں استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ آپ فیملی پلاننگ کیوں کرنا چاہتے؟ یہ سوال ہے، سب سے اہم سوال۔ اور اس کے دو وجہ ہو سکتی ہے، صرف دو۔ سارے وجہ کو اکٹھا کریں گے تو دو گروپ میں آپ بانٹ سکتے ہیں۔ ایک گروپ کیونکہ وہ انسان شاید غریب ہے اور بچے کی پرورش نہیں کر سکتا، یا دوسری وجہ کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے بچے کو اچھی سے اچھی تعلیم دے، تو بیچ میں اسپیسنگ ہونا چاہیے۔ میں میرے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، تو اگر ایک کے بعد ایک جلدی ہوئیں گے فٹافٹ تو مشکل ہے، میں ذرا 3 سال 4 سال 5 سال بعد دوں گا۔ یہ دو وجہ ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں میرے والدین کی 5ویں اولاد ہوں، 5ویں اولاد، 5th۔ اگر میرے والدین فیملی پلاننگ کیے ہوتے تو میں آج دنیا میں نہیں آیا ہوتا۔ Am I a boon or a bane for society؟ کیا میں معاشرے پہ بوجھ ہوں کہ فائدے مند ہوں؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سب سے اچھا پیشہ ہے، اچھا پیشہ الحمدللہ، لیکن میں نے وہ پیشہ چھوڑ کے اور اچھے پیشے کے لیے آیا، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ کون وہ شخص ہے
بات کرنے میں بہتر، وہ شخص جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. تو میں نے میرے ڈاکٹری پیشے کو چھوڑ دیا ہوں اور بہتری پیشے کے لیے. اگر میرے والدین میرے والد اور والدہ، ماں اور باپ فیملی پلاننگ کرتے تو میں دنیا میں نہیں آتا تھا. لیکن اسلام میں ہر پرابلم کا سلیوشن ہے. جیسا میں نے کہا 2 چیزیں وہ ہے، ایک ہے کہ لوگ غریب ہے، تو اسلام میں اس کا سلیوشن ہے زکوٰۃ. جیسا میں نے کہہ چکا ہوں اپنی تقریر میں کہ ہر امیر آدمی جس کے پاس 85 گرام سونا سے زیادہ سونا ہے یا اتنی دولت ہے، اسے 2.5% زکوٰۃ دینا چاہیے ہر سال. ہر امیر انسان زکوٰۃ دے گا تو غربت دھرتی سے مٹ جائے گی. کوئی بھی شخص بھوکا نہیں مرے گا. اگر کوئی شخص کے پاس پیسہ کم ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. پرابلم کیا ہے؟ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسپیسنگ کرنا چاہیے، یہ ایک مالتھیوزن تھیوری تھی. آپ جانتے ہیں کہ مالتھیوزن تھیوری دیٹ دا کراپ از انورسلی پروپورشنل ٹو دا پاپولیشن، یعنی جتنا پاپولیشن ہے اتنا خطرہ ہے آپ کے کھانے کے لیے. تھیوری ہیز بین ڈسپرووڈ. یہ آپ دیکھیں گے یہ صرف ہندوستان میں جو پاپولیشن پرابلم ہے، باقی ممالک میں پاپولیشن از اے بون. آپ امریکہ میں جائیں گے، جتنے زیادہ بچے آپ کے پاس ہیں اتنا کم ٹیکس آپ کو دینے کا. پتا ہے آپ کو؟ ینگ چھوٹے چھوٹے بچے پہنتے ہیں آئی ایم مائی فادرز ٹیکس سیور، میں میرے والد کی ٹیکس کی بچت کرتا ہوں. جتنے زیادہ بچے اتنا کم ٹیکس. آپ آسٹریلیا میں جاؤ، جتنے زیادہ بچے اتنی پیسے گورنمنٹ دیتی ہے آپ کو ہر سال. 10,000 15,000 20,000 جتنے زیادہ بچے اتنے پیسے گورنمنٹ دیتی. کیوں؟ پاپولیشن از اے بون، اٹ از ناٹ اے بین. پاپولیشن جتنے زیادہ لوگ اتنا فائدہ. آپ سمجھ رہے؟ اور دھرتی کا صرف 30% استعمال ہوتا ہے. 70% آف دا لینڈ از ناٹ بینگ یوٹیلائزڈ. تو پاپولیشن اگر ڈبل ٹرپل بھی ہوگی تو بھی کوئی نقصان نہیں. وہ پرابلم ہے گورنمنٹ کے پاس کہ گورنمنٹ کو انسان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے نہیں آتا ہے. تو ہم کہتے ہیں ہم دو ہمارے دو، ایک کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں. تو یہ پرابلم ہے کہ ہمیں گورنمنٹ لاس کو بدلنا چاہیے. پاپولیشن از نیور اے پرابلم، اٹ از اے بون. کس طریقے سے انسان کو استعمال کر کے دیش کو بڑھانا چاہیے وہ امپورٹنٹ ہے رادر دین فیملی پلاننگ. اور آپ جانیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 بار قرآن مجید میں اس کے بارے میں ذکر کیا ہے. ایک ہے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31، اور دوسری آیت جو میں نے پیش کیا سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں. پہلے جگہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی رزق دیں گا، آپ کے بچوں کو بھی رزق دیں گا. پہلے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں آپ کو بھی رزق دیں گا، آپ کے بچے کو بھی دیں گا. دوسری آیت میں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے بچوں کا قتل مت کرو، اللہ تعالیٰ رزق بچے کو بھی دیں گے آپ کو بھی دیں گے. ابھی یہاں ادلا بدلی ہو جاتی. پہلے آیت میں کہا گیا کہ آپ کو رزق دیں گے آپ کے بچے کو بھی، دوسری آیت میں کہا گیا آپ کے بچے کو بھی رزق دیں گے آپ کو بھی دیں گے. معنی تو ایک ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قرآن کا الفاظ کا ایک وزن ہے. اگر آپ تحقیق کریں گے تو یہ پتا چلتا ہے کہ پہلی آیت خصوصاً غریبوں کے لیے ہے. آپ اگر سمجھتے کہ اور ایک بچہ ہوگا تو میں بھی مروں گا بچہ بھی مرے گا، کھانے پینے کے والدے ہیں، اور ایک بچہ ہوگا تو میں بھی مروں گا بچہ بھی مروں گا. اللہ تعالیٰ کہتے فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رزق دیں گے آپ کے بچے کو بھی. اور دوسری آیت امیروں کے لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ 3-4 سال بعد میں میرے بیٹے کو انجینئر بناؤں گا، میں میرے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا، تو میں چاہتا ہوں کہ کم بچے ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق آپ کے بچے کو بھی دیتا ہے آپ کو بھی دیتا ہے. آرڈر از انٹرچینجڈ. اور میں مثال دیے آپ دیکھیں گے جتنے نوبل پرائز ونر ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی بچے تھے اپنے والدین کے نوبل پرائز ملا. تو یہ غلط فہمی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیچرل فیملی پلاننگ دے چکا ہے. اسلام میں نیچرل فیملی پلاننگ ہے جو قرآن کی آیت ہے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 کہ ماں نے اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلایا. اور آپ ڈاکٹر ہونے کے ناطے جانتے ہوں گے کہ جب ماں اپنی چھاتی کا دودھ بچے کو پلاتی ہے تو اس کو لیکٹیشن امینوریا ہوتا ہے، مطلب اس کو اور ایک بچہ پیدا ہونا بہت مشکل ہے.
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیچرل فیملی پلاننگ کر چکا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کی خواتین بریسٹ فیڈنگ میں نہیں مانتے کیونکہ ان کا فگر خراب ہوتا ہے. سب سے اچھی چیز بچے کے لیے ماں کا دودھ. کوئی بھی نیسلے کوئی بھی ملک پاؤڈر اس کی برابری کر ہی نہیں سکتا ہے. تو اللہ ہیز گیون نیچرل میتھڈ آف فیملی پلاننگ. میں جانتا ہوں کہ یہ 100% سیف نہیں ہے. اسی لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے پلان کیا اور پلاٹ کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلان کیا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے اچھا ماہر ہے پلاننگ میں. اگر آپ سمجھتے کہ آپ پلاننگ کر سکتے فیملی کے لیے, آپ کی فیملی, آپ کو پوری اجازت ہے. آپ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہتر کر سکتا ہے تو اللہ پہ چھوڑیے.